सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो क्या करता, तो there are fascinations in every field. So for a long time I thought कि अगर मैं डेंटिस्ट नहीं बनता तो लॉयर बनता, क्योंकि वो इंटेलेक्ट को बड़ा स्टिमुलेट करती है। When I was in intermediate, तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे वालिद साहब को बुलाया कि ये बायोलॉजी में चला गया है, इसका दिमाग मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत अच्छा है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये मैथ्स और फिज़िक्स की तरफ जाए और इंजीनियरिंग की तरफ जाए। दैट आई रिफ्यूज़ड। तो अगर मैं ये फैशन और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर और आर्ट, ये ऐसी चीज़ है जो मुझे आज भी फैसिनेट करती है कि अगर मैं ये नहीं होता तो ये होता, तो ये कर रहा होता। खूबसूरती इसमें बड़ी है, इसमें एक कम्युनिकेशन है, इसमें जो इंसान तख्लीक करता है अपने हाथों से या अपने ख़यालात से, वो दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करता है, चाहे वो खूबसूरती के एतबार से हो, चाहे वो आइडियाज़ के एतबार से हो। और ये आर्ट, खूबसूरती, आर्किटेक्चर, फैशन, डिज़ाइन, ये सब मिले जुले से फील्ड्स हैं जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो फैसिनेट करती है, और आप लोगों के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है इस हवाले से। और मुझे इतना फैसिनेशन है आर्ट, आर्किटेक्चर और फैशन और डिज़ाइन से, और जो एक खूबसूरत फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टिज़मेंट बन जाता है, बहुत अरसा सालों याद रहता है। और ये आप जब बाहर जाएंगे तो आपसे कुछ आप में से बच्चे ऐसे होंगे जो एडवर्टिज़मेंट फील्ड के अंदर और आइडियाज़ के अंदर टू अट्रैक्ट ह्यूमन अटेंशन। वो मुझे आज तक याद है कि एक सूटकेस बनाने वाली कंपनी, ये 70s के एक एडवर्टिज़मेंट की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वेंट टू डू माय मास्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू मिशिगन, तो वहाँ पर एक सूटकेस बनाने वाली कंपनी ने एक ऐड दिया, और वो आज तक याद है। देखो कितने पुराने, 40 साल हो गए ना, आई स्टिल रिमेंबर। उसके अंदर उसने ये दिखाया कि तुम्हें मालूम है जब तुम अपना सूटकेस एयरलाइन में चेक इन करते हो तो क्या होता है। फिर उन्होंने कहा है बिहाइंड द सीन ये होता है कि एक हाथी उसके ऊपर पैर रखता है, एक आदमी उसके ऊपर कूदता है, कोई उठाकर फेंकता है, और हमारा सूटकेस जो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है। तो दैट सिंपल आइडिया रजिस्टर्ड इन माई माइंड। और बहुत सारे एडवर्टिज़मेंट्स आपके यहाँ तो क्लासें होती होंगी बाकायदा जो इस चीज़ पर बात करती हों कि कौन सा चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है इंसान को, फिर रेपुटेशन शायद इतना अट्रैक्ट नहीं करे। इसी हवाले से ज़बान के अंदर, और जो आर्ट आप ज़बान के ज़रिए भी करेंगे, यानी कभी कभी तो रेपिटेशन आप देखते हैं, एडवर्टिज़मेंट्स रिपीट किए जाते हैं बार बार ताकि वो फ्रेज़ रजिस्टर हो जाए। फ्रेज़ में चार्म नहीं होता, मगर पैसे की रेपुटेशन से वो रजिस्टर भी करा लिया जाता है। बाज़ फ्रेज़ में चार्म होता है, और इसी का एक एक्सटेंशन पोइट्री है। और इसी को कोई आदमी देखे कि क्या चीज़ है और उस चीज़ के एतबार से मुतासर हो। तो मुझे याद है, आपने गाउदी का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस आर्किटेक्ट है, स्पेनिश आर्किटेक्ट था। और इफ़ यू गो टू बार्सिलोना तो एक अजीब सी बात है कि अब तो हम हवाई जहाज़ पे सफ़र करते हैं तो जब लैंड कर रहे होते हैं तो नज़र आ रहा होता है कि छतें कैसी हैं। उसको ये फ्लैट चार्मलेस छतें उसको बॉदर करती थी। तो इफ़ यू गो टू बार्सिलोना यू कैन गेट अ स्पेशल टूर कि वो छतों के अंदर उसने क्या चीज़ ऐड की ताकि अट्रैक्शन हो जाए। अब ये कि सब लोग ऊपर से तो नहीं देख पाते, मगर ख़ास तौर पर उसने एक ज़ाविये से किसी चीज़ को देखा और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की। आपका इंस्टीट्यूशन, वजीहा भी मुझे बता रही थी एंड आई एम अवेयर, आपका इंस्टीट्यूशन बना तो इस माना करके बना कि पाकिस्तान की चीज़ों को वैल्यू एडिशन किया जाए, हर चीज़ को मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन किया जाए। आपको एक स्ट्रेंज बात बताऊं कि वैल्यू एडिशन किस किस तरह से, यू विल बी सरप्राइज इन डिफरेंट एंगल्स ऑफ सोसाइटी। जब ये कंजम्पशन का ईरा आया जो आज भी चल रहा है, इसके अंदर परफेक्शन हर चीज़ के अंदर कोशिश की गई, और कुदरत के अंदर वो परफेक्शन नहीं है। आदमी आर्किटेक्चर में तो ला सकता है, जैसे मिसाल दूँ आपको कि इफ़ यू गो टू वर्साइल्स इन पेरिस, तो जो खूबसूरत पैलेस है, तो कैथरीन, नॉट कैथरीन द ग्रेट बट कैथरीन जो रशिया में शादी होकर फ्रॉम यूरोप गई, रशियन ज़ार की बीवी बनी, तो उसने वर्साइल्स को एग्जैक्टली कॉपी किया, वो पैलेस जो सेंट पीटर्सबर्ग में बनाई गई।
تو کبھی کبھی بالکل ایگزیکٹلی کاپی کرنے کی کوشش کی، تو کبھی کبھی انسان کاپی کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اوریجنل آئیڈیاز کے اعتبار سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا، یہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ دنیا جب کنزمپشن ایج میں آئی تو کیا کیا، تو پھلوں کے اعتبار سے یہ کیا کہ جناب اگر اف یو گو ٹو یورپ تو اگر کیلے ہیں تو ایک ہی سائز کے بغیر داغ کے، اور داغ والے کیلوں کا کیا ہوتا ہے، دے یوز ٹو ڈسٹروائے اٹ۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ الگ مارکیٹس بنانے لگے کہ کیونکہ اس کے کوالٹی کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہے نا، اپیئرنس کے اعتبار سے وہ قدرت کے اندر تو ویرائٹی ہوتی ہے نا، انسان بھی چھوٹے بڑے ہر رنگ اور شکل کے انسان بھی ہوتے ہیں، تو اس کو انہوں نے کیا۔ تو جب ہم نے یہ آم کا سیزن آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کے آم کی بہترین مارکیٹنگ یہ ہوگی کہ ہائیسٹ فورم آف ڈیسیشن میکرز، بادشاہ، پرنسز، پرائم منسٹرز اور پریسیڈنٹس کے یہاں یہ بھیجے جائیں۔ تو جب ہم نے بلایا آم پروڈیوسرز کو تو ہم نے پوچھا، ہم نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری ایکسپورٹ کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، اچھا آپ کوئی اور چیز بھیجیے، یہ سستی چیز اور یہ جہاں جائے گی لوگ کھائیں گے ضرور، اور کھائیں گے تو ایک ڈسکشن کا موضوع بنے گا۔ تو دیٹ واز دا وے آئی وانٹیڈ ٹو مارکیٹ آم۔ تو جب ہم نے ان کو بلایا مینگو ایکسپورٹرز کو، تو مینگو ایکسپورٹرز نے کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ چند چیزیں پرسیپشن کی پرابلمیٹک ہیں۔ تو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ وین یو گو ان ٹو ڈیزائن اینڈ فیشن اینڈ پشنگ یور پروڈکٹس یو ول بی سرپرائز ایٹ ہاؤ ڈفرینٹ سوسائٹیز لک ایٹ ڈفرینٹ تھنگس۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نمبر ایک تو یہ کہ جو پیکیجنگ ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل بلیمش لیس آم ہو، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس پیکیج کے اندر سب ایک سائز کے آم ہو۔ نمبر تھری، اس پیکیج کے اندر سارے آموں کا رنگ ایک سا ہو۔ اور نمبر چار یہ کہ ذرا سے اس میں اورنجش یا پلاہٹ زیادہ ہو۔ یہ جو پھیکے رنگ کے آم ہیں یہ لوگ صرف رنگ کی وجہ سے بھی پسند نہیں کرتے۔ پانچویں کہ مٹھاس کم ہو۔ بہت ساری چیزیں تو ہم پوری کر سکتے ہیں مٹھاس کے حوالے سے۔ کرغزستان کے اندر ایمبیسڈر صاحب نے بازار کے اندر، پھر پاکستانی ایمبیسڈر نے بازار کے اندر آم رکھے، لوگوں کو کھانے کا طریقہ بتایا۔ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ بہت میٹھا ہے، کسی نے پکڑ کر کہا کہ اس کو کھائیں گے کیسے۔ تو لہٰذا میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا آرٹ کہ لوگوں کو کیا پسند آئے، کیا لوگ خریدیں۔ فیشن ڈیزائن کے اعتبار سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کے اندر ویلیو ایڈیشن کتنا ہو جاتا ہے، ٹریمینڈس ویری۔ آئی واز سرپرائزڈ بائی دا فیکٹ کہ مائی وائف اینڈ مائی ڈاٹر ان لا اینڈ مائی ڈاٹرز جب وہ فیشن کے اعتبار سے بیگز کا ڈسکشن کرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کتنے کا بیگ ہوگا، آخر کتنے کا ہو سکتا ہے، اس کے اندر ویلیو کیا ہے۔ میں کہا نہیں بہت لانگ لاسٹنگ ہے۔ میں نے کہا یار 10 خرید لینا۔ اب آپ امیجن کریں کہ اس کے اندر جتنی بھی ویلیو ہوگی مگر یو آر ناٹ پیئنگ فار دیٹ ویلیو، یو آر پیئنگ فار اے برانڈ۔ تو یہ ایک برانڈ ریکگنیشن ایک نئی سائنس بنی پچھلے 40-50 سال میں، 100 سال میں۔ اور وہ برانڈز کے اعتبار سے دا سوئس ایمبیسڈر واز ٹیلنگ می ویری امپورٹنٹلی کہ دیکھو گھڑی جو ہے نا اب اتنی کامن ہو گئی، ہر چیز میں، ٹیلی فون میں وقت موجود ہے، ہر چیز میں وقت موجود ہے، بڑا ایکوریٹ وقت موجود ہے۔ وہ زمانہ بھی گیا کہ صبح فجر کے لیے اٹھنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے آدمی الارم لگاتا تھا۔ اب ایوری تھنگ از دیر ان دیٹ ٹیلی فون۔ Maybe that telephone won't be there tomorrow, there may be other appliances۔ تو انہوں نے کہا جی گھڑی ختم ہو رہی ہے۔ ہم سوئٹزرلینڈ میں برانڈنگ کے اعتبار سے بیچ رہے ہیں، کوشش کیے جا رہے ہیں، کچھ عرصہ اور چل جائے گی ہماری برانڈنگ اور رولیکس اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے اندر ہمارا سکلز کچھ عرصہ اور چلے جائیں گی، بٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ ادر اپارچونیٹیز۔ تو لہٰذا میں بچوں کو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ I was asking the Vice Chancellor کہ what is the proportion of girls joining this institution، تو پتہ چلا کہ 70% are girls۔ I don't know where the boys go because every institution I go to, every university I go to, the proportion of girls is about 70%۔
تو یہ اناملی بچوں آپ دور کریں. کیا دور کریں کہ اب جب میں سوسائٹی میں تو دیکھتا ہوں جیسے آپ لوگ 70% ہیں. اب جب فیشن انڈسٹری میں جاؤں گا یا اسپتالوں میں جاؤں گا یا انجینئرنگ کے ان اداروں میں جاؤں گا جہاں پر مجھے لوگ انجینئرز نظر آئیں گے, تو وہاں پر تعداد مردوں کی 70-30 ہوگی, الٹا ہو جائے گا. So this is something very, very dear to my heart. What is dear to my heart? That woman involvement in working society کے لیے جو ایڈجسٹمنٹس ضروری ہیں وہ سوسائٹی کو کرنے چاہیے. دیکھو مغرب سے ہر چیز سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہماری اپنی خواہشات ہیں. اسلام نے عورتوں کو وراثت کے اندر جو مقام دیا آج سے 1400 سال پہلے, وہ یورپ نے تو 200 سال پہلے دیا. تو لہٰذا we don't have to look outside, we have to look inside. عورت کو فنکشنل سوسائٹی کے اندر اس کا انوالومنٹ, اس کی فزیولوجیکل حصہ ان چائلڈ ریئرنگ اینڈ چائلڈ پروڈکشن, اس کے باوجود سوسائٹی کو ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے. میں نے اپنی بچیوں جب ڈینٹسٹری میں جانا چاہتی تھیں تو میں نے کہا کہ یار صرف ڈینٹسٹری کے علاوہ بھی بہت سارے پیشے ہیں. But one of my daughters said that it is easier because I can have flexible time. I don't have to work 8 to 5. I have flexible time and I can do a lot and continue despite the fact کہ child rearing کے اندر وقت لگے. مگر انڈسٹری کے اندر بھی from the employer side and from the government side it has to be set up in a manner کہ جس کے اندر اگر عورت کچھ دنوں کے لیے ہٹے تو واپس آئے تو she should be welcomed back and she should not feel کہ دنیا آگے نکل گئی اور میں پیچھے رہ گئی. اچھا یہ چیزیں ہم کو سوچنی پڑیں گی, یہ چیزیں ڈیلیبریٹلی سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور پھر کتنا انویسٹمنٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر, آپ کے ماں باپ کا انویسٹمنٹ ہے, آپ کے اوپر معاشرے کا انویسٹمنٹ ہے, آپ کے اوپر پاکستان کا انویسٹمنٹ ہے. اینڈ اف یو بہت سارے پروفیشنز کے اندر تو یہ ہوتا تھا, ہماری سوسائٹی ہے نا ہر انداز سے سوچتے ہیں, بہت سارے پروفیشنز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اچھی شادیوں کے اعتبار سے وہ پروفیشن پڑھ لینا اچھا تھا, ڈاکٹر بن گئی اچھی شادی ہو جائے گی. بٹ دین جو علم آپ کو ملا, جو آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہوا, اور دیکھو ڈاکٹر بننے مثال کے طور پر اس کے اندر ماں باپ کا انویسٹمنٹ, اس کے اندر سرکار کا انویسٹمنٹ, بیکاز the tuition which is being charged by the سرکار, the tuition which is being charged by from you here does not include the fact کہ اس انسٹیٹیوشن کو کن لوگوں نے بنانے کے اندر بھی انویسٹ کیا اور اپنے انٹلیکٹ سے بڑھایا. تو آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہے دوسروں کا بھی, صرف آپ کا یہ کہہ دینا اور سوچ لینا کہ جی فیس دے دی اینڈ یو ارنڈ دس, فائن, دیٹ از گڈ, بٹ کیپ ان مائنڈ کہ انویسٹمنٹ اور بھی, اور وہ ضائع ہو جائے, ملک کو اور قوم کو واپس نہ ملے. تو یہ اناملی جو ہے لڑکیوں آپ ذہن میں رکھنا, یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو بی فنکشنل, ناٹ نیسسرلی 8 to 5. اس وقت دنیا بدل گئی ہے, کمیونیکیشن اتنی بدل گئی ہے کہ گھر میں رہتے رہتے آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں. سو مائی میسیج ٹو یو از نمبر 1 از دیٹ. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی ایک یونیکنس ہے جس کے لیے جستجو آپ کرتے رہیں. پاکستان کی یونیکنس اب یہ ہونی چاہیے, بڑی مخیر قوم ہے, دنیا کو نہیں معلوم, بڑی ڈسپلن قوم ہے, دنیا کو نہیں معلوم. آپ نے دیکھ لیا, آپ اپنا انفیریورٹی کمپلیکس دور کر لیں. لوگ کہتے تھے کووڈ کے اندر صرف پاکستان کے لوگ ان پڑھ ہیں, یہ نہیں فالو کریں گے, دنیا کر لے گی. آپ نے دیکھا, آپ نے زیادہ فالو کیا, باقاعدہ وہاں تو جلوس, ہڑتالیں اور پروٹیسٹ ہوتے ہیں ہزاروں کے کہ ہم جی یہ ماسک نہیں پہننا چاہتے. یو آر اے ڈسپلنڈ کنٹری, یو آر اے ڈسپلنڈ پیپل. سو لہٰذا پاکستان ایک نیا پاکستان بنتا جا رہا ہے جس پاکستان کے اندر قوم تیار ہے. یہ فلنتھروپی, ڈسپلن, ہر اعتبار سے. مجھے تو جس جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت کے اوپر کسی کو کوئی بھروسہ کر رہے ہیں, حکومت کر لے, مگر مخیر حضرات لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں اتنے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر لوگ اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ اسپرٹ I don't find in other countries, and I visited
South America, North America, Asia, everywhere, Africa. I have not seen that. India, I have not seen that spirit which is there in Pakistan. So therefore, you belong to a unique community. Of course, your area is fashion, design and everything, but there is a brand Pakistan which you are. And that brand has to be promoted thanks to your parents to have invested in you, thanks to your country which has invested in you, with dignity, with honesty, with truthfulness. That brand Pakistan is the amanat which this institution has given to you. So thank you ladies and gentlemen, बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.